اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا الثقلین جد الحسن والحسین بن قاسم الحق اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم واطاعتہم لعنتا جاریتا دائمتا باقیتا مستقلا الی یوم القیامہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین قبل الموت وشفاعت الحسین بعد الموت یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام اما بعد فقط قال اللہ رسول قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات سامعین گرامی قدر ماتم داران سرکار سید الشہداء بسوگواران شہیدان کربلا و اسیران کربلا مسلسل آپ مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں، جلوسوں میں بھی نوحے ماتم حسین حسین کی صدائیں پروردگار ان تمام عزاداروں کی عزاداری کو قبول فرمائے، تمام نوجوان و بزرگ کی شرکت کو مجلسوں میں قبول فرمائے، جو حضرات بیمار ہوں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، جو حضرات بیماری بھی نہیں رکھتے، وقت بھی رکھتے ہیں، فرصت بھی رکھتے ہیں، پھر بھی مجلسوں میں نہیں آتے، اللہ انہیں راہ راست پہ آنے کی توفیق دے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند صلوات پڑھیں۔ سامعین گرامی قدر بندگان پروردگار، عزاداران مظلوم کربلا، یہ حسین کی عزاداری ہے، حسین کا ذکر، جس کی تعریف میں جب زبان رسالت نے زبان کھولی تو کہیں حسین منی کی حدیث ارشاد فرمائی، تو کہیں خاصہ حسین فارغ کا نعرہ دیا، تو کہیں پر ان الحسین مصباح الہدیٰ کی حدیث ہے۔ جب اللہ نے اپنے بندے کو مخاطب کیا بات اگر مکمل ہو جائے تو میں پڑھوں صلوات بابا سے بلند مل جل کے نعرہ حیدری۔ خطابت ایک ایسی چیز ہے جسے زبان سے نہیں پڑھی جاتی، آنکھ اور کان کا جو کنیکشن دل سے ہوتا ہے وہ ہنر والا انسان سمجھ سکتا ہے، غیر ہنر انسان نہیں سمجھ سکتا کہ اس خطابت اور سماعت کا کیا کنیکشن ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بس یہ رسم ہے، وہ چلا رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں۔ جس دن آپ ممبر میں آئیں گے اور پھر خطابت کریں گے تب پتہ چلے گا ڈسٹرب کسے کہتے ہیں، اور جہاں ڈسٹرب والا میٹر دل تک گیا نا، ذہن اور زبان جب ایک ساتھ نہیں ہوتی نا تو سوچو کیا ہوتا کیا ہے، پھر بڑا میٹر ہوتا ہے۔ تھوڑا بہت تو آپ بھی اس سے قریب رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں سرکار بات کا آغاز یہاں سے ہوا تھا، لیکن یہی ہوتا ہے، یہ گڑبڑ یہی، جہاں ڈسٹرب ہوا گڑبڑ یہی سے پورا انسان آگے۔ بڑے بڑے خطیبوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جب مولا حسین کے بارے میں ذکر ہوا تو زبان رسالت نے جب زبان فضائل پڑھے تو حسین منی و انا من الحسین کہا،
زبان رسالت نے جب قصیدے پڑھے تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کہا، اور اس کے بعد جب اور زبان رسالت نے فضائل پڑھے تو کہا ھذا حسین فارق ہو۔ اس طریقے کی بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں جو رسول نے ارشاد فرمایا مولا حسین کے لیے، لیکن جب اللہ نے حسین کا قصیدہ پڑھا تو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ کے مالک، پلٹا اپنے رب کی طرف۔ یہ آیت ہے، فل قصیدہ ہے مولا حسین کا اس آیت میں، اے نفس مطمئنہ کے مالک پلٹا اپنے رب کی طرف۔ تو ہم جس حسین کا غم منا رہے ہیں، ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسے ویسوں کو نہیں مانا کہ جن کا نام لیتے ہوئے شرم آ جائے۔ ہم نے جن کو مانا ہے، گلیوں میں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، بازار میں، انبارگاہ میں، مجمع میں، بھیڑ میں، جہاں کہو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ ہم نے ایسوں کو نہیں مانا جن کا نام لے کے شرم آئے، ہم نے ایسوں کو مانا ہے کہ نام لیتے ہوئے کلیجے گز بھر کے ہو جاتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، ہم علی والے ہیں، کیونکہ ہم نے جہاں جہاں بھی اپنے آپ کو حسینی بتایا ہے، عزت میں اضافہ ہوا ہے، ذلت کا سبب نہیں بنا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے تو خدا کا شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسوں کو مانا ہے جن کا قصیدہ قرآن ہی پڑھتا ہے، جن کا قصیدہ زبان رسالت بھی پڑھتی ہے۔ نبیوں نے سلام کیا، اللہ نے درود و سلام بھیجا، تمام زمانے کے بندگان پروردگار نے ان لوگوں کو مانا ہے۔ جس نے نہیں مانا ہم اسے مسلمان تو کیا انسان ثابت پہلے مجمع سے آخری مجمع تک باواز بلند صلوات پڑھے محمد تو خدا کا شکر ہے کہ ہم ایسے حسین کے ماننے والے ہیں جس کا ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں، اور دنیا ہمیں حسین والوں کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، یہ کلیئر ہے، اور ہمیں پہچانا بھی اسی دروازے سے گیا۔ نماز پڑھ کے آپ نکلے، آپ نے کہا اللہ اکبر، میرے جو ہم ٹھیک ہے کیا ہے پڑھیں صلوات پڑھیں۔ مجھے ممبر پہ بیٹھے 20 منٹ ہو چکا اور ابھی پتہ نہیں میں نے کچھ پڑھا بھی کہ نہیں پڑھا۔ خیر، ہم حسین کے ماننے والے ہیں کہ دنیا نے ہم کو پہچانا ہی حسین کی وجہ سے۔ مسجد سے نمازی نماز پڑھ کے نکلا، اس نے کہا اللہ اکبر، دنیا یہ تو جان گئی کہ یہ مسلمان ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں لگا بھائی پھر بھی اس کا سوال رہے گا کون والے ہو۔ سبحان اللہ، دنیا مسجد سے باہر نکلی، اس نے کہا اللہ اکبر، انسان پھر بھی سوالیہ نشان لے کے سوالیہ نگاہ سے دیکھے گا، مسلمان تو ہو لیکن کون والے ہو، صرف اللہ والے ہو یا رسول والے بھی ہو، یا صرف رسول والے ہو کہ علی والے بھی ہو۔ لیکن اب ایک انسان اور نکلا اسی کے پیچھے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر بھی انسان سوالیہ نگاہ سے دیکھے گا کہ اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، لیکن کیا آل رسول کو مانتے ہو کہ نہیں؟ لیکن ایک بندہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ دے علی ولی اللہ، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ والے ہو کہ نہیں، رسول والے ہو کہ نہیں، کیونکہ یہ اعلان پوری
علی ہماری پہچان ہے. جو علی والا ہوگا وہی رسول والا ہوگا, جو علی والا ہوگا وہی اللہ والا ہوگا. اب پہچان ہماری ادھوری نہیں ہے, یہ پہچان مکمل ہے. جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم عزا خانے گئے, جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم عزا خانے گئے, تب کہیں جا کر زمانے بھر میں پہچانے گئے. سبحان اللہ. جب خدا خانے سے اٹھ کر ہم عزا خانے گئے تو لہذا نام حسین کا دم بھرنے والوں, حسین حسین کے نوحے اور نعرے لگانے والوں, یاد رکھنا اگر در حسین پہ حاضری لگاتے رہو گے دنیا تمہیں پہچانتی رہے گی, اور جس دن تم نے در حسین چھوڑا تو کچھ بھی کرتے رہو گمنامی کی زندگی میں رہو گے, دنیا پہچان نہیں سکتی. کیونکہ ہماری قوم کے علاوہ دنیا میں ہزاروں قومیں ہیں, کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا, کوئی لوگ گمنامی میں کھوئے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایسی قوم ہے کہ ادھر محرم کا چاند نکلا, سبحان اللہ, محرم کا چاند نکلا, پوری دنیا نے ان کو جان بھی لیا, پہچان بھی لیا, اور صرف پہچانا نہیں بلکہ حیرت بھی کر رہی ہے. بڑی عجیب قوم ہے, بڑی عجیب قوم ہے. ہم نے تو انہیں زندہ دیواروں میں چنوا دیا تھا, ہم نے تو انہیں خون کا غارہ بنوا دیا تھا, ہم نے تو انہیں زندانوں میں ڈلوا دیا تھا, ہم نے تو انہیں سولیوں پہ چڑھا دیا تھا. لیکن یہ عجیب قوم ہے جن کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا, جن کے خون کا غارہ بنوایا گیا, جن کو زندانوں میں ڈالا گیا, جن کو سولیوں پہ لٹکایا گیا. یہ محرم کا چاند کیا نکلتا ہے کہ یہ گلیوں میں نظر آتے ہیں, امام بارگاہوں میں. آخر یہ ختم کیوں نہیں ہوتے, اما ختم کیسے ہوں جن کے جینے کی دعا حسین کی موت ہے. دنیا ہمیں ختم کرنے پہ تلی ہے. ادھر جا کے موبائل چیک ہمیں ختم کرنے پہ تلی ہے. کم نہیں مارے گئے ہیں مولا کی سزا ہے, کم نہیں ہے. آج کل کیا ہے, آج کل تو لوگ عزا خانے آتے آتے پتہ نہیں کتنا گھبراتے ہیں. پہلے تو مولا کے روزے پہ جانے کے لیے ہاتھ کٹواؤ تو جانے دیں گے, پیر کٹواؤ تو جانے دیں گے, اپنے بچے کا سر کٹاؤ اس کے لاش پہ پیر رکھ کے جاؤ تو جانے دیں گے. وہ دور دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا, جانے والے جا رہے تھے, کوئی ہاتھ کٹا کے جا رہا تھا, کوئی اولاد قربان کر کے جا رہا تھا. اور ہمارے یہاں تو ایسے حالات نہیں ہیں, ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم مجلسوں میں نہ جا پائیں. یہ مجلسوں کا چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں جانا, یہ چھوٹے چھوٹے جلوسوں میں جانا, یہ بڑی بارگاہ میں جانے کی پہچان ہے. جو بندہ چند قدم چل کے امام بارگاہ نہیں آ سکتا وہ کس منہ سے دعا کرتا ہے مولا ہمیں کربلا بلا لو. چھوٹا سا اسکول پڑھ نہیں سکتے, کالج کے سپنے دیکھ رہے ہو. اسکول میں جانے کی عادت نہیں ڈال رہے, یونیورسٹی کا منہ پھیلائے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں حسین کے, جب یہاں عادت نہیں بناؤ گے تو بڑی بارگاہ میں حسین کیسے بلا لیں گے, ایسے ہی بلا لیں گے. نہیں, یہی تو مشق ہے, یہی تو ہماری پریکٹس ہے, تمرین ہے. ہم یہاں آ کے اپنے کو اس لائق بنائیں کہ مولا خود ہم پہ نگاہ کرم کرے. اور یاد رکھنا کربلا کی زیارت پیسے والوں کے نام نہیں لکھی ہے. کروڑوں لوگ کروڑوں لے کے مر گئے, نہ حج کو جا پائے نہ کربلا کو ہے. تو یہ تو قسمت کی بات ہے, مولا جسے اس نے سفر دے دے. خیر سرکار جس کو اس نے سفر دے, دنیا سوچتی ہے ہم نے ان کو اتنا قتل کیا, نہ جانے ان کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے. زندہ دیواروں میں چنوایا گیا, خون کا غارہ بنایا گیا, زندانوں میں ڈالا گیا, عزاداری کے لیے کتنے ظلم کیے گئے, کتنے ستم کیے گئے. لیکن آج بھی عزاداری ویسے ہی ہے. اور صرف عزاداری نہیں, عزادار بھی باقی ہے, عزادار بھی باقی ہے, قائم اور دائم ہے.
آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جن کو حسین کی ماں جینے کی دعا دے ان کو دنیا والے ختم کیا کریں گے؟ ان کو دنیا والے ختم کیا کریں گے؟ ان کو دنیا والے ختم کیا کریں گے؟ ان کو دنیا والے کیا مٹائیں گے؟ انسان حیرت کر رہا ہے۔ ہمارے باقی رہنے کی دو بڑی وجہ ہیں، ہمارے باقی رہنے کی، ہمارے زندہ رہنے کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو بی بی زہرا کی دعا، ایک تو بی بی زہرا کی دعا، اور دوسرے وہ برباد وہ قوم ہوتی ہے، گمراہ وہ قوم ہوتی ہے، مٹتی وہ قوم ہے جس کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری قوم اتنے سالوں کے بعد 1300 سال ہو چکے بعد رسول، لیکن آج تک مٹی نہیں، گمراہ نہیں ہوئی، بہکی اس لیے نہیں کہ ہمارا وارث پردہ غیب میں آ گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دنیا میں باقی رہنے کی وجہ دو ہیں، ایک بی بی سیدہ کی دعا اور ایک امام زمانہ کی نگاہ کرم، ان کی سرف پرستی۔ اور یاد رکھنا انسان بنا ہے 4 چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ لیکن جو مولا کے عزادار ہیں وہ اپنی اہمیت سمجھیں کہ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر، وہ ہے میرے مولا کے عزادار، انا آگ، پانی، ہوا۔ آگ، پانی، ہوا۔ ترتیب ظہوری میں ہے جو 4 عناصر، وہ ہے میرے مولا کے عزادار عناصر۔ نہ آگ، نہ پانی، نہ مٹی، نہ ہوا سے ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے۔ ہم دعائے سیدہ ہے، ہم دعائے فاطمہ زہرا۔ اب آئیے سرکار، مولا نے اپنے دربار میں بلایا، مولا نے اپنے دربار میں بلا کے ہمیں وہ تہذیب سکھائی، وہ ادب سکھایا، وہ احترام سکھایا کہ ہم نے اپنے کپڑوں کا رنگ کالا تو کر لیا۔ اس لیے میں نے جملہ دن میں بھی کہا تھا کہ محرم صرف کپڑوں کا رنگ بدلنے کا نام نہیں ہے، اپنے کردار کو بدلنے کا نام ہے۔ اور مولا نے بھی بڑے ادب سے اپنے محل میں، اپنے دربار میں، اپنے مدرسے میں بلایا، اور بلا کے کالے کپڑے تو پہنائے ہیں مولا نے، کالی کرتوتیں نہیں سکھائی۔ مولا نے اپنی بارگاہ میں بلا کے کالے لباس تو پہنائے ہیں، کالی کرتوتیں نہیں سکھائی۔ آج تک مجلسوں میں آنے والا کبھی یہاں سے دہشت گرد بن کے نہیں نکلا، دہشت گرد بن کے نہیں نکلا۔ ہاں، مجلسوں میں آنے والا جب باہر نکلا تو اپنے آپ کو زخم لگایا ہے، کبھی قمع کی صورت میں، کبھی زنجیر کی صورت میں، لیکن دنیا میں کسی بے گناہ کو نہیں ستایا، کیونکہ یہ مظلوم کے ماتمدار ہے، ظالموں کے طرفدار نہیں ہے۔ مظلوموں کے ماتمدار ہے، ظالموں کے طرفدار نہیں ہے۔ اب آئیے، ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہے کہ ہم جو مجلس حسین کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں، عزاداری حسین کرتے ہیں، ہمارا فریضہ کیا ہے؟ تو اب سنیے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے کیا نہ کرے۔ جناب ابراہیم نبی ہے، اللہ کے صاحب شریعت، صاحب کتاب، بھیڑوں کا، بکریوں کا ایک جھنڈ لیے صحرا میں، کافی بھیڑوں کا ایک جھنڈ کافی تھا، چلا رہے، نبی ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کا امتحان لینا چاہا، ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتہ آیا اور ابراہیم کے پہنچ کے قریب جا کے کہتا ہے، سبوہن وقدوسن رب الملائکۃ والروح، سبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ جیسے ہی اپنے اللہ کی تسبیح کی آواز ابراہیم کے کانوں میں پہنچی، ابراہیم نے مڑ کے اس بندے کو دیکھا، ابراہیم نے کہا ایک بار اور پڑھو، بکریوں کا آدھا جھنڈ تمہارا ہے، سبحان اللہ، ایک بار اور پڑھ دو، بکریوں کا آدھا جھنڈ تمہارا۔ اس نے آدھی دے دیا بکری سے،
پھر پڑھ دیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے کہا یہ پوری بکریاں لے لو، ایک بار اور پڑھ دو۔ ہائے سبحان اللہ، ابھی اندازہ لگ جائے گا کہ آپ مولا حسین کے ذکر سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہ پوری دولت لے لو، ایک بار اور کہہ دو سبوح قدوس۔ اب دولت کے نام پہ ابراہیم کے پاس کچھ نہیں بچا، آخر میں خود پہلو میں کھڑے ہو گئے، میں تیرا غلام، تو مجھے بھی لے لے، لیکن ایک بار اور پڑھ دے۔ سبحان اللہ، تو ایک بار اور پڑھ دے، مجھے بھی لے لے۔ تب اس آنے والے بندے نے کہا میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے آپ کے امتحان کے لیے بھیجا تھا کہ آپ دولت سے امتحان محبت کرتے ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب دنیا حیرت کرتی ہے کہ یہ لوگ نام حسین پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، نام حسین پہ کتنا خرچ کرتے ہیں۔ کہ جا کے ابراہیم سے پوچھو، ان کو اللہ سے محبت تھی تو اللہ کے نام پہ اپنے کو قربان کر دیا، ہم کو اللہ کے ساتھ ساتھ مولا سے محبت ہے تو ہم مولا کے نام پہ بھی قربان کریں گے۔ اعتراض کسی کا حق نہیں ہے۔ مل جل کے سلام پڑھے محمد۔ جناب ابراہیم ہی وہ نبی ہے جن کا سب سے زیادہ بار امتحان لیا گیا، سب سے زیادہ بار جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا، کبھی دولت کے ذریعے اور کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی اپنی جان کے ذریعے۔ اور ابراہیم ہی وہ نبی ہے جن کے خواب کی تعبیر کا نام ہے کربلا۔ ابراہیم ہی وہ نبی ہے جن کی خواب کی تعبیر کا نام ہے کربلا۔ جناب ابراہیم کے بہت سارے امتحان ہوئے اور امتحان کے ساتھ ساتھ انہیں امامت بھی مل گئی۔ کسی اور نبی کو امام نہیں کہا اللہ نے قرآن میں، اچھا کسی اور نبی کو شیعہ بھی نہیں کہا، ابراہیم ہی کو شیعہ بھی کہا ہے اور لوگوں کا امام بھی بنایا ہے۔ ابراہیم ہے کون؟ کہا علی کے جائے ولادت کی بلڈنگ بنانے والے۔ تو جو علی کے آنے کے لیے گھر تیار کرے وہ شیعہ ہے، تو جو علی کے آنے پہ واہ واہ مبارکباد پیش کرے وہ بھی شیعہ ہے۔ تو سرکار خیر جناب ابراہیم کا امتحان 3 بار ہوا، انشاءاللہ پورا سسٹم سے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا خواب کی تعبیر تک۔ پہلی بار جناب ابراہیم کا امتحان ہوا ان کی دولت کے ذریعے، جو کہ میں سنا چکا، جس سے انسان محبت کرتا ہے پھر اس کے نام پہ دولت نہیں دیکھتا۔ ابراہیم کا واقعہ ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، کا پاس ہو گئے۔ دوسرا امتحان ہوا جب نمرود نے ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کے آگ کے حوالے کیا، آگ کے حوالے۔ کیوں؟ جناب ابراہیم جس کے رہتے تھے اس کا نام تھا آزر، چچا وچا نہیں تھا، وہ زبردستی کی کہانیاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ابراہیم کا چچا آزر تھا جو بت بناتا تھا، لیکن ہم نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب لگے لگے والے بھلے ہی لوگ چچا آباء بناتے ہیں۔ آزر تھا، ابراہیم اس کے رہتے تھے، کیا کرتے تھے پتہ نہیں، لیکن ہاں آزر ان سے کہتا تھا کہ ان بتوں کو بیچ کے آؤ۔ تو ابراہیم نے کیا کیا؟ کسی کے گلے میں رسی باندھی، کسی کے پیروں میں رسی باندھی، کسی کے ہاتھوں میں رسی، پورا وہ ایک مورتی کی طرح بناتے تھے نا، وہ چہرہ بھی ہاتھ بھی پیر بھی، اور گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے۔ اپنے اپنے خداؤں کو جن کو خریدنا ہو خرید لے، لیکن میں پہلے بتائے دے رہا ہوں یہ لوگوں کے خدا ایسے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، نہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا یہ تو بے عزتی کر رہے ہیں ہمارے خداؤں کی، زمین پہ گھسیٹ رہے، تو لوگوں نے نمرود سے شکایت کی اور نمرود اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا۔ ابراہیم ایک خدا کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ پھر اس میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ 3 لوگوں کو مرڈر کرنے کے لیے دیا ہوا واقعہ میں سنا چکا کسی بھائی۔ اب نمرود نے ابراہیم کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ انتظام کیا کہ ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ نمرود نے اپنی بادشاہت و خدائی، جھوٹی خدائی کے نشے میں اتنی آگ روشن کی کہ روایت کہتی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اوپر سے اگر پرندہ گزر جاتا تھا نا جھلس جاتا تھا، اتنی اونچی لپک تھی اس آگ کی۔
اس میں ابراہیم کیسے پھینکا گیا؟ منجنیق سے۔ اب جیسے ہی آگ میں ابراہیم کو پھینکا گیا، اسی جناب ابراہیم کے پیچھے پیچھے نمرود کی بیٹی نے بھی چھلانگ لگائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم کو جیسے ہی آگ کے حوالے کیا گیا، ابراہیم کی محبت و عقیدت میں نمرود کی بیٹی نے بھی چھلانگ لگایا۔ جہاں ابراہیم بچ گئے وہی نمرود کی بیٹی بھی بچی۔ وہی دو جانور دیکھے گئے، ایک جانور پانی لا کے چھوڑ رہا تھا، ایک پھونک مار رہا تھا۔ کسی نے پوچھا میڈک سے کہ تیرے پانی ڈالنے سے آگ بجھ نہیں سکتی؟ اور چکلی نما جانور، چاہے اس کو آپ جو بھی کر رہے ہیں بدلنے والا جانور، اس کے پھونک مارنے سے آگ بڑھ نہیں سکتی، تو آخر وہ پانی کیوں چھوڑ رہا تھا؟ وہ پھونک کیوں مار رہا تھا؟ کہ وہ پھونک مار رہا تھا کہ آگ بھڑکے، اور یہ جانور پانی چھوڑ رہا تھا کہ آگ کم ہو جائے۔ حالانکہ اس کے بھڑکانے سے بھڑک نہیں سکتی تھی، اس کے بجھانے سے بجھ نہیں سکتی تھی۔ تو ہم نے لگانے والے سے نہیں پوچھا، بجھانے والے سے پوچھا، کیونکہ ہمارا تعلق آگ لگانے والوں سے نہیں ہے۔ تو ہم نے آگ لگانے والے سے نہیں پوچھا کہ تمہارے بڑھانے سے بڑھ نہیں سکتی ہے، بجھانے والے سے پوچھیں گے کہ بھیا تم کو پتا ہے کہ یہ پانی لے کے ڈال نہ میڈک بجھ جائے گی تم سے؟ تو اس جانور نے، بھولے والے جانور نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرے پانی ڈالنے سے اتنی منو آگ بجھ نہیں سکتی، تو پھر کیوں کوشش کر رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ کل جب اس آگ اور ابراہیم کے واقعے میں نام لکھا جائے گا تو میرا نام آگ لگانے والے میں نہیں ہوگا، بجھانے والے میں بندے کا کام ہو یا کربلا والوں کا کام ہو یا حسین کے مقصد کا کام ہو تو کوشش کرو کہ آگ بجھانے والوں میں ہو، آگ لگانے والوں میں نہ ہو۔ کوشش کرو۔ ایک جانور نے سمجھایا ہے کہ اچھے کام میں جب بھی آگے جاؤ تو کوشش کرو کہ آگ بجھانے والوں میں رہو، مدد کرنے والوں میں رہو، لگانے والوں میں تمہارا نام نہ ہونے پائے۔ ہمیں اکیلے کیا کر لیں گے؟ ہم اکیلے کیا کر لیں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ بی بی سیدہ دیکھ رہی ہیں نا، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہ کرو، ایک آدمی سے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم اچھے طرف گنے تو جاؤ گے۔ ہیں وہ جانور نے بتا دیا۔ اب خیر ابراہیم تو بچ گئے، لیکن نمرود کی بیٹی کیوں بچی؟ وہ تو کافر باپ کی بیٹی تھی، کہیں وہ کودی تھی آگ میں ابراہیم کی محبت میں، ابراہیم کی محبت میں۔ تو جب ایک ابراہیم کی محبت میں کافر باپ کی بیٹی آگ میں چلی جائے، جب ابراہیم کی محبت میں کافر باپ کی بیٹی آگ میں چلی جائے اور بچ جائے، نہ جلے، تو کوئی حیرت نہیں کرتا ہم کربلا والوں کی محبت میں آگ کا ماتم کر لیں۔ ہم مولا کی محبت میں فخر ابراہیم ہے، وہ خواب ہے، یہ تعبیر ہے۔ ہم ان کی محبت میں آگ میں چلے اور نہ جلے تو دنیا حیرت کیوں کر رہی ہے؟ اچھا کچھ لوگ آگ کے ماتم پہ چل کے جل بھی جاتے ہیں، تو اس میں بھی جواب ہے ہمارے پاس، کیونکہ ایک نبی آگ میں جا کے بچ گیا، دوسرا نبی موسیٰ ہاتھ میں انگارہ لے کے جل گیا۔
وہاں نہ جلنا مصلحت تھی، یہاں پہ جل جانا مصلحت ہے. تو اگر کچھ لوگ نہیں جلتے وہ بھی مولا کی طرف سے، کچھ جل جاتے ہیں تو بھی مولا کی طرف سے. مصلحت مولا کی ہے. ہو سکتا کوئی وجہ رہی ہو، لیکن ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم نماز نہیں پڑھتے اس لیے جل گئے، تم جھوٹ بولتے اس لیے جل گئے. یہ تو مذاق ہوا. آگ کا کام ہے جلانا، وہ تو اپنا کام کرے گی، وہ تو اپنا کام کرے گی. خیر آئیے ہے جناب ابراہیم کا جان کے ذریعے امتحان ہوا. جناب ابراہیم گھبرائے نہیں، ہوا میں ہے، بلندی سے پھینکا گیا. جبرائیل ادھر پریشان ہے، تیزی سے پہنچے ابراہیم کے پاس. پروردگار تیرا بندہ جل جائے گا، میں مدد کروں. تیزی سے بجلی سے تیز پہنچے ابراہیم کے پاس. اے نبی اللہ میں مدد کروں، کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم نے کہا حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں. حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں. کس سے؟ کہ میرا اللہ جانتا ہے. میں کہوں گا اے ابراہیم فرشتوں سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ کہ آج اگر فرشتوں سے مدد مانگ لیا تو کل یہی فرشتہ کہے گا پروردگار یہی اولاد آدم ہے جس کا سجدہ ہم سے کروایا تھا، آج ہم سے مدد مانگ رہے ہیں. اللہ نے ابراہیم نے یقین دیکھا، مدد بھیج دی، مدد بھیج دی. آگ گلزار ہو گئی، ابراہیم بچ گئے. ایک امتحان یہ ہو گیا ابراہیم کا. دوسرا امتحان ہو گیا مال والا. دو امتحان. تیسرا امتحان ہوا بیٹے کی قربانی. بیٹے کی قربانی. خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، خواب بتایا، بیٹے نے کہا بالکل جو حکم مل رہا کریے. پورا واقعہ نہیں پڑھنا، نتیجہ دیکھتا ہوں. اب لے کے جناب ابراہیم چلے مینا کے میدان میں. مینا کے ایوب کا سب لوگ کہتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ ثابت تھے ابراہیم. ایوب نے زبان سے کہہ دیا تھا کہ اب نہیں کروں گا، اس سے زیادہ صبر نہیں ہو سکتا. جناب ابراہیم نے زبان سے بھی نہیں کہا، بلکہ کانپتے ہوئے ہاتھوں نے کہہ دیا تھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں نے کہہ دیا تھا کہ پروردگار بس اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جب تھوڑا سا آواز کم کیجیے، ہلکی سی. تو جناب ابراہیم نے ٹھیک ہے بہت اچھا کہ کانپتے ہوئے ہاتھوں نے کہہ دیا کہ پروردگار ہو نہیں سکتا. بیٹے کو لے گئے، لٹا دیا، آنکھوں میں پٹی باندھی، گردن پہ چھری رکھی، چھری کو گردن پہ رکھا. ادھر کانپتے ہوئے ہاتھوں نے ابراہیم کے اللہ سے کہہ بیٹھے پروردگار. ادھر اللہ نے عالم انوار میں کہا ہے کوئی جو میرے بندے کی ضمانت لے، ہے کوئی جو میرے بندے اسماعیل کو بچا لے. کوئی آگے نہیں آیا. ایک نور آگے آیا، ایک نور. اس نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں، لیکن ضمانت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک اسماعیل کی جگہ 72 اسماعیل قربان کرنے پڑے. مولا حسین نے ضمانت لے لی عالم انوار میں. ابراہیم اسماعیل بچ گئے. لمحوں میں تنبا آ گیا، لمحوں میں تنبا آیا. پوری دنیا کا مسلمان مانتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، یقین بھی رکھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے کہ ادھر چھری گردن پہ رکھی گئی تھی، نشان تک آ گیا تھا. اتنے لمحے میں اوپر سے آسمان سے جانور آیا، اسماعیل ہٹا دیے گئے، دمبا ذبح ہو گیا. تو اب وہ آسمان سے لمحوں سے پہلے جانور کے آنے پر یقین رکھنے والوں، جب آسمان سے جانور لمحے میں آ سکتا ہے تو کیا میرا نبی لمحوں میں معراج پہ نہیں جا سکتا؟ لمحوں میں میرا نبی معراج پہ نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے. اور صرف جانے کی بات چھوڑیے، اعتراض بہت سارے ہیں. اعتراض یہ بھی ہے، ہم نے جب پڑھا کہ بی بی سیدہ نے شب عید اپنے بچوں سے کہا پریشان نہ ہو، کل درزی کپڑے لائے گا، کل درزی کپڑے لائے گا، کل درزی کپڑے لائے گا. جب ہم نے روز عید رضوان جنت کو درزی بن کے در سیدہ پہ آنے ہوئے اور لباس دیتے ہوئے مجلسوں میں پڑھا، تقریروں میں پڑھا، تو لوگوں نے کہا وہاں درزی کہاں رکھے تھے، وہاں درزی کہاں رکھے تھے؟ تو جنت سے درزی آ جائے گا،
درزی آ جائے گا، درزی آ جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ درزی کہاں وہاں رکھے تھے تو خود سے کپڑے کے آنے پر، خود سے کپڑے کے آنے پر ہے ان کو اعتراض۔ جب نہ تھے درزی تو پھر کپڑے کہاں سے آ گئے؟ خود سے کپڑے کے آنے پر یہ بولا معترض، جب نہ تھے درزی تو پھر کپڑے کہاں سے آ گئے؟ اور خود سے دمبے کے آنے کو بتاتا ہے وجہ، جب نہ تھے درزی تو چرواہے کہاں سے آ گئے؟ اگر آپ کپڑے درزی نہیں ہو سکتے، اسماعیل بچا لیے گئے۔ ابراہیم نے جب آنکھ سے پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل زندہ ہے، دمبا ذبح ہو گیا۔ تب پروردگار کیا میں اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا؟ تب اللہ نے کہا تھا نہیں ابراہیم، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور ایسا کامیاب ہو گئے کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ جیسے ہی ابراہیم کو نبوت ملی کچھ نہیں بولے، شریعت ملی کچھ نہیں بولے، رسالت ملی کچھ نہیں بولے، عصمت ملی کچھ نہیں، صحیفے ملے کچھ نہیں۔ جیسے ہی ایک مقام پہ جا کے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، فوراً ابراہیم نے کہا وقال من ذریتی، پروردگار کیا ہماری اولاد کو بھی ملے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبوت ملی، یہ نہیں کہا اولاد کو ملے گی کہ نہیں، رسالت ملی، نہیں پوچھا اولاد کو ملے گی کہ نہیں، صحیفے ملے، نہیں پوچھا کہ بچوں کو ملے گی کہ نہیں، کتاب ملی، نہیں پوچھا، لیکن جیسے ہی امامت ملی وقال من ذریتی، پروردگار کا امامت میری ذریت میں رہے گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دوں گا، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا، امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب میں کہوں گا یا خلیل خدا، اے ابراہیم، اے اللہ کے خلیل، اے نبی، اے رسول، اے صاحب شریعت، اے صاحب صحیفہ، ذرا انصاف تو کرو۔ نبوت ملی بچوں کے لیے نہیں مانگا، رسالت ملی بچوں کے لیے نہیں مانگا، صحیفے ملے بچوں کے، آخر کیا وجہ ہے نہیں مانگا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سنیے اور مجلس کو میں اور آگے بڑھا کے لے جاؤں، پھر انشاءاللہ منزل کمال تک لے کے جاؤں گا کہ نبوت ملی نہیں مانگا، رسالت ملی بچوں کے لیے نہیں مانگا، آخر امامت کیوں مانگا؟ اس کی سیدھی سیدھی بات ہے، ہمارا معاملہ شکوہ پور کے مثلا کسی ایک بندے سے بہت کلوز ہے، سبھی سے ہے۔ اب کس کی مثال دی جائے؟ بزرگ ہیں ہمارے بچن دادا ماشاءاللہ، مسجد کو بھی آباد کیے ہوئے ہیں، ورنہ جس دن اگر سو جائیں تو اذان تک نہیں ہوتی صبح کی کی، دقت تو ہے، اور سب کو بھی آنا چاہیے ماشاءاللہ۔ ان کے یہاں میں آیا ایسے نارمل ٹائم میں، انہوں نے کہا مولانا ہے بارہ سے آئے، ہمارے یہاں شادی وادی کا پروگرام تھا، انہوں نے جاتے جاتے رومال دے دیا، ہاں تم ہی بچے تھے اور پھر سب تو کرتے رومال لے دیے جاتے وقت انہوں نے، میرے بچے دو بیٹے ماشاءاللہ ہیں، دعا کیجیے سلامت، دونوں بچے میرے ساتھ ہیں، رومال دیا میں نے جیب میں رکھا اور سلام کیا، مسکراتے اور چلتے گئے، دوبارہ پھر کسی پروگرام میں یاد کر لیا، آ گئے۔ اس بار انہوں نے سوچا مولانا شاعر بھی ہیں، شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، قلم دے دیا، میں نے لگایا، دو بچے میرے ساتھ ہیں، جلدے بنے، تیسری بار پھر آ گئے، اس بار بڑی محبت کرتے تھے، ڈائری بھی دے دی، 3 بار ہو چکا، رومال لے گئے بچے ساتھ ہیں، قلم لے گئے بچے ساتھ ہیں، ڈائری مل گئی بچے ساتھ ہیں، چوتھی بار اتفاق سے ان کے ہاتھی پہلی محرم، مجلس سنی یا پڑھی جو بھی کیا، مجلس میں تھا میں، مجلس کے بعد تبرک بانٹنے والے تبرک بانٹنا شروع کیا، اس نے مجھے تبرک دیا، میرے بچوں کو چھوڑ گیا، میں دامن پکڑا، وہ بھائی صاحب ہائے سبحان اللہ، وہ بھائی صاحب
क्या कहने, ये देख रहे थे, रहा नहीं गया। माना बड़ी अजीब बात नहीं है, रुमाल ले गए, बच्चों के लिए नहीं पूछा, कलम ले गए, बच्चे साथ में तो याद नहीं आए, डायरी ले गए, बच्चों के लिए नहीं मांगा, और चंद पैसे के तबर्रुक के लिए बांटने वाले का दामन पकड़ रहे हो। तो मैंने कहा सरकार, थोड़ा बहुत आप भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, रुमाल इसलिए नहीं मांगा कि एक दिन खत्म हो जाएगा, कलम इसलिए नहीं मांगा कि एक दिन टूट जाएगा, डायरी इसलिए नहीं मांगी कि एक दिन फट जाएगी, तो फिर तबर्रुक इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे खाएंगे तो रगों में पाक लहू बन के दौड़ेगा, जो आने वाली नस्लों के काम आएगा। आने वाले अब समझे कि इब्राहिम ने नबूवत नहीं मांगी, सहीफे नहीं मांगे, रिसालत नहीं मांगी, मांगी तो इमामत क्यों? इब्राहिम भी कहेंगे मैं जानता था नबूवत खत्म हो जाएगी, रिसालत तमाम हो जाएगी, सहीफे खत्म हो जाएंगे, इमामत ही एक ऐसी रुतबा है जो कयामत तक जाएगा। इसलिए औलाद के लिए नबूवत नहीं मांगी, रिसालत नहीं मांगी, सहीफे नहीं मांगे, मांगा तो क्या? इमामत, जो कयामत तक जाएगा रुतबा, ओहदा। जनाब इब्राहिम को लोगों का इमाम बनाया गया था, जहान के इमाम नहीं थे, सिर्फ इंसानों के इमाम थे जनाब इब्राहिम। हालांकि पेशे से, ओहदे से वो नबी थे, साहिब शरीयत थे। जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने दो बेटे दिए, दोनों नबी, एक जनाब इसहाक, एक जनाब इस्माइल, एक जनाब इसहाक, एक जनाब इस्माइल। इसहाक की नस्ल चली गई बनी इसराइल वाली, जिसमें ईसा, मूसा, और इस्माइल की नस्ल में फिर कोई नबी नहीं हुआ। जनाब इब्राहिम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, एक हाजरा से, एक जनाब सारा से। इस्माइल की नस्ल में बड़े बड़े सरदार तो आए हैं, नबी नहीं आए सिवाय एक के। और जनाब इसहाक की नस्ल में लाखों नबी आए, हजारों, 1,24,000 टोटल नबी थे, कई हजार नबी, कोई 18,000 बताता है, कोई 36,000 बताता है, लेकिन हजारों नबी जनाब इसहाक की नस्ल में आए। यहां तक कि आखिरी नबी कौन है उनकी नस्ल का? ईसा। जनाब इसहाक की नस्ल का आखिरी नबी कौन है? ईसा। तो इस्माइल की नस्ल में तो नबी एक ही है, हजरत मोहम्मद मुस्तफा। बड़े बड़े सरदार तो आए हैं, नबी नहीं आया। वो आखिरी नबी कौन? मोहम्मद मुस्तफा। तो जब इसहाक की नस्ल का एक जिंदा रह सकता है, तो इस्माइल की नस्ल का भी जिंदा होना चाहिए, वरना ये हो जाएगी नाइंसाफी का इसहाक की नस्ल का भी आखिरी जिंदा है, इस्माइल की नस्ल का भी एक ओहदेदार जिंदा होना चाहिए। अब फैसला करना, इब्राहिम की दुआ, हाय हाय सुभान अल्लाह, अब फैसला करो कि इब्राहिम की दुआ किसकी ज़ुर्रियत में गई, क्योंकि इसहाक का जो जिंदा है वो नबी है, इमाम नहीं। लेकिन इस्माइल वाला जो जिंदा है वो आखिरी नबी है, आखिरी इमाम है, हमारा सरपरस्त है, हमारा निगहबान है। तो किसकी ज़ुर्रियत में इमामत है? जनाब इस्माइल की। और अल्लाह ने कहा था ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। तो जितने बनी इसहाक, जनाब इसहाक के ज़ुर्रियत नबी हुए, वो नबी हुए हैं, इमाम नहीं होते थे। तो मैं ये नहीं कहता वो जालिम थे, नहीं, वो मासूम थे, लेकिन इमामत एक बड़ा ओहदा है। जो नबी, रसूल, साहिब सहीफा होने के बावजूद इम्तिहान लिया जाए, फिर पास हो तो मिलता है। इमामत का एक ऐसा ओहदा है। अब सरकार, एक इसहाक वाला अभी भी जिंदा है, एक इस्माइल वाला अभी भी जिंदा है। इसहाक वाला चलते जहानुम पर है, ईसा। इस्माइल वाला पर्दे गैब में है। आखिरी नबी, आखिरी इमाम मोहम्मद मेहदी, नाम उनका भी मोहम्मद है। दुनिया कहती है कि वो अफजल है क्योंकि वो बुलंदी पर है, ये मफजूल है क्योंकि ये जमीन पे कहीं गायब है। मैंने कहा ठीक है, हम क्यों कहें कौन अफजल है कौन मफजूल है, लेकिन जब इनका ज़हूर होगा तब देख लेना
کہ وہ اتر کے نیچے آتے ہیں یا یہ وہاں جاتے ہیں؟ کب وہ اتر کے آئیں گے؟ سیدھی سی بات، جو اتر کے احترام میں آئے گا وہ پیچھے رہے گا، اور جو زمین پہ ہے جن کا انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ بھی، وہ افضل ہے۔ آخری جملہ سنیے، کیونکہ ایک مجلس اور بھی ہے کہ جلوس بھی ہونا اور انشاءاللہ گفتگو، بس اتنی گزارش ہے کہ امام بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر آ جاؤ، تو پھر امام بارگاہ کی چوکھٹ پار کرنے کے بعد پھر صرف مجلس، صرف مولا حسین، تاکہ ڈسٹرب نہ ہو، اور جو 15 منٹ میرا 20 منٹ چلا گیا ادھر وہ نہ جائے۔ اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ہیں جو کبھی کبھی ذاکر چاہتے ہوئے بھی روک لیتا ہے، وجہ ہے، اس کی وجہ ہے، آپ جس دن اس مقام پہ ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ خیر، اب آئیے سرکار ایک چرخ تحرم پر اور ایک پردے غیب میں آئیں گے، وہ بھی آئیں گے، یہ بھی، لیکن جب یہ آئیں گے تبھی وہ اتر کے آئیں گے، کیونکہ انتظار میں ہے، انتظار میں ہے کہ آئیں گے۔ جب آئیں گے تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا پتا ہے؟ مصلی بچھے گا پانی پر، نماز پڑھائیں گے آخری امام، اقامت کہیں گے عیسیٰ، جو مکبر کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، لیکن وہ زہرا کا لال ہے، احترام میں ہوتا نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں یہاں کا پیش نماز ہوں، امام راتب، بغیر میری اجازت کے کوئی مولانا بڑا صاحب ہے فی الحال نماز نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ میں یہاں کا پیش نماز ہوں پرماننٹ۔ کوئی مجھ سے بڑا مولوی بھی آ جائے تو بغیر مجھ سے پوچھے نماز نہیں پڑھا سکتا، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے بڑا کوئی آ جائے، علم میں نہ ہو، کم سے کم عمر میں ہو، تب بھی میں کہوں گا قبلہ بسم اللہ۔ تو اب امام مصلی بچھا چکے ہیں پانی پہ، عیسیٰ بھلے ہی امام نہیں ہے لیکن امام سے عمر میں صحیح بزرگ تو ہے، سبحان اللہ، بزرگ تو ہے، تو امام اخلاقاً کہیں گے عیسیٰ بسم اللہ، تو عیسیٰ ہاتھ کو جوڑ کے کہیں گے سرکار میری مجال، آپ سید زادی کے بیٹے ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں، آپ سید زادی کے بیٹے ہیں، میں کنیز کا بیٹا ہوں۔ جب سید زادی یعنی بی بی زہرا کی اولاد کو عیسیٰ جیسا نماز نہیں پڑھا سکتا، جب زہرا کے بیٹے کو مریم کا لال نماز نہیں پڑھا سکتا، تو بی بی زہرا کے بابا کو ایرا غیر نماز کیسے پڑھایا؟ میں نے جملہ کہا ہے دوستو، تو جب ان کا بیٹا کسی کے نبی کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا تو ان کا بابا ایرے غیرے کے پیچھے، اللہ کے پیچھے رسول نے پڑھ لی، اللہ کے پیچھے علی نے پڑھ لی۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے ان کے پیچھے پڑھی، علی نے ان کے پیچھے پڑھی، میں اس سے انکار نہیں کرتا، آپ کہہ رہے تو پڑھی ہوگی، لیکن آج قرآن سے فیصلہ ہو جائے گا کہ نماز پڑھانے والا کیسا تھا، کیونکہ قرآن میں سیدھے سیدھے حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ میں مانتا ہوں کہ تو آپ کہتے ہیں کہ رسول نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے رسول کو نماز پڑھائی، چلو ابھی ثابت ہو جائے گا، آپ بتانا کہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا۔ قرآن میں حکم ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اما جو پیش نماز ہوگا تو پیچھے رہنے والے خاموش رہیں گے، آواز نماز پڑھانے والے کی آواز بلند ہوگی، تو کہا کہ رسول نے ان کے پیچھے پڑھا، تو اس کا مطلب رسول خاموش تھے، اس نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ قرآن کہتا ہے جو رسول کی آواز پہ آواز بلند کرے، جو رسول کی موجودگی میں تیز بولے، وہ کافر ہے، کافر۔ قرآن کہہ رہا کہ اپنی آواز سے رسول کی آواز بلند نہ کرو۔ اگر کسی نے پڑھایا ہے تو آواز بلند کی ضرور ہے، تو رسول کی آواز بلند کرنے والا قرآن کا مخالف ہے،
قرآن کا مخالف اللہ کا مخالف ہے. اور دوسری آیت اور بھی ہے, اپنے قدم کو رسول کے آگے نہ بڑھاؤ. ایک آواز تو آواز, قدم کو بھی آگے نہ بڑھاؤ. تو اگر کوئی پیش نماز تھا تو آگے تو کھڑا ہوگا. تو رسول کے آگے قدم کو بڑھانے کا مطلب قرآن کے آیت کی نافرمانی. تو دونوں اعتبار سے آواز بھی بلند ہوئی, قدم بھی آگے گئے. قرآن ایسے ہی نکال دے گا دائرہ اسلام سے, نکلو. لہذا یہ غلط خیال ہے بالکل, معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم نماز نہیں پڑھا سکتا. ہمارے یہاں اتنا احترام ہے کہ اگر سید ہو تو غیر سید کو پرہیز کرنا چاہیے کہ نماز نہ پڑھا, حالانکہ حرام نہیں ہے. سادات کی فضیلت کے لیے ہے کہ اگر دو مولانا ہیں, ایک سادات ہے غیر سادات, تو سادات والے کو اولیت حاصل ہے کہ وہ نماز پڑھائے. تو جہاں سادات غیر سادات میں کتنا فرق بتایا گیا, تھوڑا بہت, حرام نہیں ہے, پڑھا سکتا ہے. تو جہاں پر معصوم اور غیر معصوم کی بات ہو تو کیا معصوم کسی غیر کو پیچھے نماز پڑھ سکتا نہیں؟ اور کتنا بدتمیز رہا ہوگا جس نے رسول کے آگے کھڑے ہونے کی ہمت کر دی. یہ تو توہین ہے جس کو بھی کہا جا رہا ہے. خیر آئیے سرکار, اور جناب ابراہیم یہ ہے حسین, وہ کعبہ بنانے والے, یہ کربلا بنانے والے. وہ کعبہ بنانے والے, یہ کربلا بنانے والے. انہوں نے کعبہ بنایا تو کعبے کی حفاظت بھی کربلا والے نے کی ہے. اگر حسین کعبے میں رک جاتے اور عمرے حج کو عمرے سے نہ بدلتے تو کعبے کی عظمت خاک و خون میں مل جاتی. تو کعبہ بنانے والوں نے بھی کعبہ بچانے کے لیے حسین کے ہاتھوں میں ہاتھ جوڑا. اور اسی لیے نہیں حسین کو کہا جاتا ہے اے آدم کے وارث تم پہ سلام, اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام. وارث انبیاء حسین کو ایسے نہیں کہا گیا کیونکہ حسین نے آدم کی محنت کو بھی بچایا ہے, ابراہیم کی محنتوں کو بچایا ہے, اسماعیل و اسحاق کی محنتوں کو بچایا ہے, تمام انبیاء کی محنتوں کی لاج رکھی ہے حسین کے سجدہ آخر میں کربلا کے میدان میں. ورنہ جب دشمن آدم سے بچ کے نکل گیا نوح تک آ گیا, وہی دشمن نوح سے بچ کے نکلا تو ابراہیم و اسماعیل تک آ گیا, وہاں سے بچ کے نکلا تو موسیٰ اور عیسیٰ تک آ گیا, جب وہاں سے بچ کے نکلا تو آخری نبی تک آ گیا, جب آخری نبی سے بچ کے نکلا تو حسن و حسین, مولا علی اور حسن تک آ گیا. لیکن اب مولا حسین کے دور میں مولا نے کہا اب میں گھر پہ نہیں رہوں گا, کیونکہ جب شہر کے اندر کوئی کرائم ہوتا ہے تو قاتل گلیوں کا سہارا لے کے چھپ جاتا ہے, بچ جاتا ہے. اس سے پہلے آدم سے لے کر امام حسن تک جتنے بھی معصوم کے قاتل تھے وہ چھپ گئے, شہروں نے چھپا لیا, تاریخوں نے چھپا. اس لیے مولا حسین نے کہا اب شہروں کے درمیان چھپنے کا موقع نہیں ملے گا, گھیر کے کربلا لائے. سبحان اللہ. کربلا لانے کے بعد کھلے میدان میں اب جو نقاب اتاری گئی, اور جیسے یزید, جیسے کیونکہ تنہا یزید بھی نہیں تھا, تنہا حسین بھی نہیں تھے, حسین آدم کے وارث بن کے آئے تھے, تو یزید ابلیس کا وارث بن کے آیا تھا, حسین وارث نوح بن کے آئے تھے, تو ابلیس بھی شیطان, یزید بھی شیطان کا وارث بن کے آیا تھا. وراثت ادھر بھی تھی, وراثت ادھر بھی تھی, ساری باطل طاقتیں ادھر تھی, ساری باطل طاقتیں ادھر تھی. لیکن جب حسین یزیدیت کو کربلا میں گرفتار کیا, پکڑا, تو آدم نے کہا سلام ہو میرا بھی مجرم تھا, نوح نے کہا سلام ہو میرا بھی مجرم تھا. جیسے ہوتا نہیں ہے یو پی کا کوئی کرائم کرنے والا گجرات بھاگ جائے, وہاں شکنجہ کسا جائے, وہاں سے ممبئی نکل جائے, وہاں کی پولیس شکنجہ کسے تو وہاں سے کلکتہ نکل جائے, اور ہوتے کرتے دلی میں پکڑ گئے, تو یو پی والے کہتے ہمارا ہی مجرم تھا, وہ کہتے ہمارا. جب سارے نبیوں کا مجرم یزید کی شکل میں کربلا میں پکڑا گیا تو اب سب نے کہا سلام ہو میرا بھی مجرم تھا, میرا بھی مجرم تھا, میرا بھی مجرم تھا. اور آج تک تمام نبیوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں, تمام نبیوں کی محنتوں کو بچا لینے والے کا نام حسین ہے. اور حسین نے یزیدیت کو اتنا پست کیا, اتنا پست کیا کہ جو اپنے آپ کو یزیدی مانتے بھی ہیں وہ بھی کہتے نہیں ہیں.
جو اپنے آپ کو مانتے بھی ہیں وہ کہتے نہیں ہیں کہ ہم یزیدی ہیں. یہ حسین کی ہیبت ہے. جناب ابراہیم نے کعبہ خواب، حسین اس خواب کی تعبیر کا نام ہے. جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھی گئی تھی، چلی نہیں تھی، نشان پڑ گیا تھا. لوٹ کے آئے گھر نا تو ماں نے، ہاجرہ نے بے جوان بیٹے کے گلے کا نشان دیکھا تھا، بے ہوش ہو گئی. ہاجرہ نے جوان بیٹے کے گلے پر چھری کا نشان دیکھا تھا، بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا اے بی بی ہاجرہ، کوئی ام لیلا کے دل سے پوچھے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ نشان نہیں آئے بلکہ علی اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ ہے. اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کی. حسین 2 محرم کو وارد کربلا ہو گئے، وارد کربلا ہو گئے، خیمے دریا کے کنارے لگ گئے. آخر کار وہ نوبت آئی کہ جب ظالموں کے لشکر نے آ کے حسین والوں سے کہا اپنے اپنے خیمے ہٹا لو. جب خیمے ہٹانے کی بات آئی تو شیر دل عباس کو جلال آ گیا، تلوار نکال کے خط کھینچ دیا. خط کھینچنے کے بعد کہتے کس میں ہمت ہے تو ان خیمے کو ہٹائے گا، ہٹا کے دکھلائے. خیمے تو دور کی بات ہے، یہ کھینچی ہوئی لکیر پار کر کے دکھائے. اور جب عباس کو جلال آیا نا تو حسین کرے تو کیا کریں، کیونکہ حسین نے عباس کو مدینے سے لے کر مسلم کی شہادت تک، مدینے میں جب حسن کے جنازے میں تیر چلے اور عباس نے تلوار نکالی تو حسین نے کہا بھیا کربلا نہیں ہے. جب دربار ولید میں گستاخی ہوئی اور عباس نے تلوار نکالی، حسین نے کہا کربلا نہیں ہے. جب مکے میں حج نہ کرنے کے بجائے عمرے سے بدلا، کس لیے کا قاتل ہے، تلوار نکالی کا کربلا نہیں ہے. جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو ظاہر سی بات ہے بہن کا سوہاگ تھا، بھائی تو اندر سے مر جائے گا. تلوار نکالے کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے. لیکن اب جب خیمے ہٹنے کی بات آئی اور عباس نے تلوار نکال کے خط کھینچ دیا، اب زینب نے کہا کس نے میرے شیر کو چھیڑ دیا. کہا ظالموں نے خیمے ہٹانے کی بات کہی ہے. تو زینب نے کہا بھیا حسین عباس کو سمجھاؤ. تب حسین نے ایک آہ سرد بھر کے کہا تھا اے زینب آج یہ کام میں تیرے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ اب یہ حسین کیا کہہ کے سمجھائے. اب تک تو میں کہتا چلا آیا کربلا نہیں ہے، کربلا نہیں ہے، لیکن اب تو یہ زمین کربلا ہے. اے زینب آج یہ ذمہ داری میں تجھے دیتا ہوں. زینب نے جیسے ذمہ داری کا احساس کیا، فضہ کو بلایا. بلانے کے بعد کہتے ہیں جا کے عباس سے کہہ دو کہ تمہیں زینب نے بلایا ہے، زینب نے بلایا ہے. عباس نے جیسے شہزادی کا نام سنا تلوار کو زمین پہ پھینکا، فوراً خیمے کی طرف بڑھے، در خیمہ پہ آ کے اجازت لی، سر کو جھکا کے کھڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مولا عباس کبھی زینب سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرتے تھے. حالانکہ بھائی تھے لیکن آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتے تھے. اب بات آ گئی میں سنائے دیتا ہوں، یہی رکیے گا. احساس کرنا مدینہ ہے، کربلا سے پہلے مدینہ ہے. ایک دن مولا عباس حسین، کیونکہ ام الولید نے کہا تھا کہ تم حسین کے لیے مانگے گئے ہو سائے کی طرح، تو مولا عباس مولا حسین کے ساتھ ہر جگہ رہتے تھے سائے کی طرح. ایک دن مولا عباس تھے مولا حسین کی بارگاہ میں، تھوڑا مولا عباس کسی کام سے نکلے کہ حسین نے کہا عباس. مولا تیزی سے پلٹے، جی مولا. حسین نے کہا کچھ نہیں. پھر عباس مڑے، پھر حسین نے کہا عباس. پھر مولا تیزی سے مڑے، کہا جی مولا. کہا کچھ نہیں. کہا پھر آپ آواز کیوں دیتے ہیں؟ کہا عباس میں آواز دے کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج تم میری ایک آواز پہ آ جاتی ہو، آج میری ایک آواز پہ چلے آتے ہو.
کل ایک وقت ایسا آئے گا میرے گلے پہ شبر کا خنجر ہوگا، میں قرآن کے رک کر کے کہتا رہوں گا عباس تم نہیں آؤ گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، اس دن سے مولا لگاتار کئی راتیں، کوئی 3 بتاتا ہے کوئی 5 بتاتا ہے، لگاتار کئی راتیں مولا عباس سوئے نہیں کہ کہیں ایسا نہ میرا مولا آواز دے اور میں آواز سے لبیک نہ کہوں۔ جیسے ہی گھر کی مالکن یعنی زینب کو پتا چلا کہ عباس کی آنکھیں جاگنے کی بنیاد پر اٹھ آئی ہیں، آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، بلایا عباس کو اپنے گھر۔ مولا عباس سر کو جھکائے ہوئے غلام کی طریقے سے پہنچے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا چہرے کو اٹھاؤ۔ عباس نے کہا اماں نے منع کیا ہے۔ کب میں بہن کہہ رہی ہوں چہرے کو اٹھاؤ۔ عباس نے کہا اماں نے منع کیا۔ کیوں؟ اماں نے کہا ہے کہ وہ شہزادی کی بیٹی ہے، تم کنیز کے بیٹے ہو۔ کبھی اسے بہن نہیں کہنا، شہزادی کہنا، کبھی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کرنا۔ لیکن زینب کے حکم و اصرار پر عباس نے چہرے کو اٹھایا۔ بھیا یہ کیا حالت ہے، یہ کہے کا جاگنا؟ آقا حسین نے کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ میں بلاؤں گا تم نہیں آؤ گے۔ تب حسین نے کہا تھا عباس وہ مدینہ نہیں ہوگا، وہ کربلا کا صحرا ہوگا۔ بالکل وہی جب کربلا میں خیمے ہٹانے کی بات آئی، زینب نے بلوایا اور اس عباس سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا سر اٹھاؤ، کہا اماں نے منع کیا، کہا میں زینب کہہ رہی ہوں سر اٹھاؤ۔ اٹھایا۔ اب بہن نے عباس کے دھرے ہوئے بازوؤں پر ہاتھ رکھا، حسرت سے کہتی ہے اے میرے شیر بھیا کیوں غصہ ہو، ناراضگی کی بات کیا ہے، یہ جلال کیوں ہے؟ تو عباس نے کہا شہزادی یہ کوئی انصاف کی بات ہے، پہلے ہم دریا کے کنارے آئے تھے، خیمے ہمارے لگے تھے، یہ ظالم خیموں کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے عباس میری بھی مرضی یہی ہے، حسین کی مرضی بھی یہی ہے کہ خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیا جائے۔ اب ذرا صبر عباس کا اندازہ کرو، جس کو اپنے بازوؤں پر بھروسہ ہو کہ لشکر میرے لیے کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے، وہی خیمے اکھاڑ رہا تھا، ظالم ہنس ہنس کے تانے مار رہے تھے، ظالم ہنس ہنس کے تانے مار رہے تھے۔ وہ کسر میں بتا نہیں سکتا کہ مولا عباس اتنا طاقتور پھر بھی مولا کے حکم پہ مجبور ہے، خیمے اپنے ہاتھ سے اکھاڑ لی۔ ظالم تانے دے رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے۔ نوجوانوں اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو غور کرو اور سوچو کہ میرے مولا نے کتنا صبر کیا۔ خیمے ہٹا کے دریا سے دور لگائے گئے، خیم دریا پہ ظالموں نے قبضہ کر لیا۔ 4 محرم سے دریا کا پانی بھی بین کر دیا گیا، اب دریا سے پانی نہیں لے سکتے۔ 7 محرم 3 دن تک جو پانی اسٹور تھا وہ چلا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ اب 7 محرم سے 8 محرم 9 محرم کربلا کی گرمی جیسے جیسے پیاس بڑھتی جا رہی ہے، خیموں سے آواز آ رہی ہے العطش العطش العطش۔ روز عاشورہ نماز صبح کے بعد جب فرات کربلا کے کنارے وضو کرنے گیا تو ایک مرتبہ وضو کرتے کرتے حر نے محسوس کیا کہ پہلو میں کوئی آواز آ رہی ہے۔ پلٹ کے دیکھا تو ایک نقاب پوش بی بی ہے، کہتی اے حر ان آوازوں کو سن رہے ہو؟ العطش العطش، کہاں سن رہا ہوں کہ یہ حسین کے بچے ہیں، ان بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آج اگر یہ پیاسے ہیں تو تمہاری وجہ سے پیاسے ہیں، تمہاری وجہ سے پیاسے ہیں۔ حر نے جیسے یہ دل میں بات لگی، حر نے ارادہ بدل لیا، ارادہ بدل کے اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، حسین کی طرف کوچ کر گئے۔ جیسے ادھر حسین کی طرف آنکھوں میں پٹی، ہاتھوں میں رومال سے ہاتھ بدے ہیں، خنجر ہے، قرآن ہے۔ ایک مرتبہ حر نے
جعفر عباس استقبال کے لیے آگے بڑھے آئے. ایک مرتبہ حور جیسے مولا کے پاس پہنچے, قدموں میں گر گئے. مولا نے حور کو گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد انصاف سے بتانا کہ اگر آپ کا کوئی بہت بڑا نقصان کر دے کبھی بھی تو آپ بہت بڑے دل کے ہوتے, معاف کر دے, تب بھی کہہ دیتے معاف تو کیے دیتا ہوں, لیکن یہ حال ہمارا تمہاری وجہ سے ہے. کہتا ہے مولا کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں تمہیں معاف کیے دیتا ہوں, لیکن ہمارے بچے پیاسے تمہاری وجہ سے نہیں, بلکہ مولا نے حور کو پیروں سے اٹھا کے سینے سے لگا کے کہا حور معافی کی کیا بات ہے, معاف تو تم مجھے کر دو, کیونکہ ایسے وقت میں مہمان ہوئے ہو, ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا. ایسے وقت میں مہمان ہوئے ہو کہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلا سکتا. ادھر ایک مرتبہ آنا محمد آگے آئے. آنے کے بعد کہتے مامو ہو, اماں زینب نے آپ کو سلام پھیلایا ہے. ان کی غیرت کا کوئی حساب نہیں رہا. اس نے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دو. مولا نے حور کو روکا نہیں, فوراً اجازت دے دی, کیونکہ مولا جانتے تھے حور جب تک زندہ رہے گا شرمندگی کے پسینے میں ڈوبا رہے گا. فوراً میدان کی جانب, لیکن وہ تھوڑی دور گئے, لوٹ کے آئے. مولا ایک گزارش ہے, کیا ہے, مجھ سے پہلے میرا جوان بیٹا, مجھ سے پہلے میرا جوان بیٹا. ٹھیک ہے, جوان بیٹے کو اجازت ملی. حور کا بیٹا مقتل میں آیا, لڑتے لڑتے جنگ لڑتے لڑتے لاکھوں کی فوج نے حور کے بیٹے کو زین سے زمین پہ گرایا. حملے پہ حملے ہیں. حور کے بیٹے نے آواز دی, آواز استغاثہ بلند کی, مدد کے لیے بلایا. حور نے کمر کو سنبھالا, میدان کی جانب بڑھا. جیسے ہی بیٹے کے لاشے پر پہنچا تو کیا دیکھا, حسین کا زانو, حور کے بیٹے کا سر. حور نے کہا مولا یہ کیا ہوا, مجھے معاف کرنا, یہ غلام کا سر ہے. آپ کی زحمت کیوں کی؟ حسین نے کہا اے حور تیری ضعیفی ہے, بیٹے کی جوانی ہے, جوان بیٹوں کا لاشا ضعیف باپ نہیں اٹھاتے. اے حور اسی لیے میں نے زحمت کر لی کہ تجھ سے ضعیفی میں جوان بیٹے کی میت اٹھائی نہیں جائے گی. میں کہوں گا مولا آج آپ حور کو زہر کی ضعیفی کا بڑا خیال ہے کہ جوان بیٹے کی میت کیسے اٹھے گی. ارے یہی کربلا ہوگی. تھوڑا وقت بیتنے کے بعد جب 18 سال کا جوان اپنی پشت پہ لے کے چلیں گے, آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا, تو حسین بھی کہیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ, جوان بیٹے کی میت اٹھائی نہیں جاتی. انا للہ و انا الیہ راجعون.